بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایسے حالات جو طبیعت کے مطابق ہو اور خوش کن ہو، دوسرے وہ حالات جو طبیعت کے منافی ہو اور ناگوار ہو۔ تو ان حالات میں عدیت یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ حق تعالیٰ مجھے قرب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ خوشگوار حالات پر تو شکر کروں گا اور ناگوار حالات پر صبر کروں گا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ۔ دنیا میں آرام کا خواہاں بے خوف اور عقل سے دور ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا اور قناعت پسندی کی کمی ہے۔ وجود سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ سورج کے سامنے دیے کا کچھ نہ سہی، مگر اندھیرے کے آگے بہت کچھ ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے۔ آزمائش سخت، دولت بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان 3 اشخاص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو پہلا حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیے، دوسرا مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور تیسرا جس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہو۔ میں نے کہا، تیری مدد کیسے ملے گی یا رب؟ جواب ملا، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ سورہ بقرہ۔ میں نے کہا، میں بہت گناہ گار ہوں۔ جواب ملا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ بخش دے گا۔ سورہ زمر۔ میں نے کہا، بہت اکیلا ہوں۔ جواب ملا، بے شک ہم تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورہ قاف۔ میں نے کہا، میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ جواب ملا، بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ سورہ الرعد۔ میں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں کرتا۔ جواب ملا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سورہ بقرہ۔ اگر خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر فرشتہ صفت ہو تو پہلے گھر کو جنت بنائیں، فرشتے دوزخ میں نہیں رہ سکتے۔ اگر مرد چاہتے ہیں کہ ان کو حوریں بطور بیوی ملے تو پہلے خود کو انسان بنائیں، حوریں شیطانوں کو نہیں ملا کرتی۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ آپ کو کچھ نہیں کہتا، لیکن پھر وہی حد آپ کو بے حد توڑ دیتی ہے، اور پھر وہی رب ہوتا ہے جسے رجوع کرنے پر وہ آپ کو پھر سے جوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ۔ سارے دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش اور نفس کی علامت ہے۔ آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ ایک عقل مند نوجوان داناؤں کی محفل میں کبھی بیٹھا تو بحث و تقریر سے ہمیشہ الگ رہتا۔ ایک دفعہ اس کے باپ نے کہا، برخوردار، تم داناؤں کی مجلس میں گونگوں کی طرح چپ چاپ کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ عقل مند نے عرض کی کہ قبلہ اس اندیشے سے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ پوچھی جائے جس کا جواب نہ دے
سکون اور خواہ مخواہ شرمندگی حاصل ہو۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہے، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جو اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبتیں کرتے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ ماں کا مرتبہ۔ ماں ایک ایسا ہیرا ہے جو کبھی خریدنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے جو فوراً ضائع ہو جاتا ہے۔ ماں کی طرف سے پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ماں ایسی ہستی ہے جو ایک بار کھونے سے دوبارہ حاصل نہیں ہوتی۔ ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ماں کی ممتا لافانی ہوتی ہے۔ ماں باپ کی عزت کرنا، ادب کرنا، انشاءاللہ جنت کا ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ دوسروں سے برا سلوک کرنے سے پہلے یہ سوچئے کہ اگر آپ خود برا سلوک کا شکار ہوتے تو کیا ہوتا۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ کسی کی حوصلہ سکنی مت کرو، ہو سکتا ہے وہ آخری امید لے کر چل رہا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہے، ماتھے پہ کسی کے کچھ لکھا نہیں ہوتا۔